الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، میرے پیارو، آج وہ گھڑی اور مبارک گھڑی اپنا سایہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈال رہی ہے، ڈال چکی ہے کہ اب ہم اس کتاب کی بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں جس کتاب کے تعلق سے آپ پہلے سن چکے کہ خود صاحب کتاب کو اس کتاب پر اتنا اعتماد تھا کہ فرمایا اپنی اس کتاب کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے، من کان عندہ ھذا الکتاب، یا یوں فرمایا من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأن فیہ نبیا یتکلم، جہاں یہ کتاب ہو سمجھو وہاں بات کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ نبیین کی تنوین کو تنکیر کے لیے نہ لیا جائے کہ کوئی نبی بولتا ہوا، بلکہ تعظیم کے لیے لیا جائے کہ وہاں ہمارا نبی مکرم، نبی معظم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اس جگہ پر موجود ہوتی ہے اور وہ اس مجلس سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیں اور اس کڑی کو جوڑ لیجئے اور ایک مرتبہ دل متوجہ کیجئے اللہ کی طرف اور اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں کی طرف اور عظمتوں کی طرف، پھر کتاب کو شروع کیجئے تاکہ ابتدا بھی ہماری حسین ہو اور سفر بھی ہمارا خوبصورت ہو، بے گرد و غبار ہو۔ اور جب یہ دو باتیں ہماری طرف سے کامیاب پیش کی جائیں گی تو انشاءاللہ انجام بھی، اختتام بھی خوبصورت ہی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سیاہ کاروں کے حق میں یہ سعادت مقدر فرمائے کہ بدایہ بھی خوبصورت ہو، نہایہ بھی خوبصورت، اور اس کتاب کی نسبت سے، واسطے سے، اس کتاب کی روایات کی برکتوں سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی درجے میں بھی ہماری نسبت ثابت ہو جائے، جڑ جاوے۔ انسان کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ اس محکمے کا جو ہیڈ ہے وہ ہمارا ماموں ہے، ہمارا نانا ہے، ٹرین میں ٹی سی وہ ہمارے چاچا ہوتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی نسبتوں پر بھروسہ کر کے انسان اطمینان کر لیتا ہے۔ تو عزیز بچوں، جس کتاب کے تعلق سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کا کہیں ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا ہے، اس کتاب کو پڑھا جاوے، سنا جائے، سمجھو نبی بول رہے ہیں، ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ نبی کی باتیں کسی کے واسطے سے ہمارے کانوں میں
پڑھ رہی ہے تو ایک نسبت سی جڑ رہی ہے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب دنیا کے رشتوں میں اتنی شفقتیں کافی ہو، اتنی نسبتیں شفقت کے لیے، رحمت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ آخرت کے سفر میں اور وہاں کے انجام کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں اور برکتوں اور شفاعتوں کے حصول کے لیے انشاءاللہ اس کتاب سے ہماری تھوڑی بھی نسبت ثابت ہو گئی، متحقق ہو گئی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی اور اس کی رحمت اور برکت اور شفقت بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ضرور ہماری تقدیر کا حصہ بنے گی۔ حق تعالی شانہ ہمارے ایسا حسین مقدر تحریر فرماوے۔ اب آپ دعا پڑھ لیجئے محدثین کے اصول کے مطابق، علماء کے مدرسین کے اصول کے مطابق دعا پڑھ لیجئے، وہ دعا جس میں پڑھنے پڑھانے کی سہولت کی اللہ سے درخواست کی گئی ہے۔ مشہور دعا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی چیز مشہور ہوتی ہے تو پہلے ہی سے دماغ 50% ادھر سے غیر متوجہ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو مشہور ہے، یہ تو میں جانتا ہوں، اس کی طرف توجہ فطرتاً طبعاً مزاجاً کم ہو جاتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے جو ہماری طبیعتوں پہ اپنا رنگ چڑھا چکی ہے۔ اس لیے جیسے دیکھیے لفظ اللہ اور لفظ لا الہ الا اللہ، کتنے بڑے یہ کلمات ہیں، یہ جملے ہیں، لیکن چونکہ بہت ہم بولتے ہیں، اور اللہ کرے کہ بہت اور بہت اور بہت بولتے رہیں، آخری بول ہمارا یہی ہو، لیکن چونکہ کثرت سے بولتے ہیں تو اس کے معنی کی طرف دھیان بہتوں کا، اکثروں کا تو کبھی گیا ہی نہیں۔ کسی کا گیا بھی تو 10% معنی مفہوم کبھی دماغ میں آیا، کسی کا کچھ اور آیا، کسی کا کچھ اور آیا۔ ہاں 100% اس پر دھیان رکھنے والے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اصحاب حال بھی ہیں، صاحب قال بھی ہیں، اصحاب استقامت بھی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں، لیکن ایک عمومی بات جو کہی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز عام ہوتی ہے تو توجہ خام ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میرے عزیزوں پھر کہتا ہوں، آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیا شروع کرنے جا رہے ہیں؟ کہو کہ وہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب میرے گھر میں ہے تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج نبی ہمارے گھر میں۔ یہ کوئی ایسا عقیدہ مت بنا لینا کہ نبی کی روح آج ہمارے گھر میں آ گئے، یعنی برکت کے اعتبار سے، نہ کہ روح کی آمد کے اعتبار سے۔ کبھی کوئی کسی غلط معنی کا لباس نہ پہنا دے۔ برکت کے حصول کے اعتبار سے، برکت کے حصول کے اعتبار سے، نہ کہ روح کی آمد اور حلول کے اعتبار سے کبھی کوئی غلط معنی اس کا نہ لیا جاوے۔ تو الغرض ایک اہم کتاب جس کی خصوصیات اس سے پہلے بتفصیل بتلائی جا چکی ہیں، آج ہم آن لائن آپ کو یہ کتاب شروع کرنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور سامنے ہوتے جی، اور پھر شاید آپ کے چہروں کی برکتوں سے، چہروں کی نورانیت، روحانیت، اور آپ کی ذوات مکرمہ کی اور اندر کی طلب حدیث کی برکت سے کچھ اور بھی باتیں آتی۔ بہرحال حق تعالی شانہ ہم کو اور آپ کو اس کتاب سے صحیح نسبت نصیب فرما دیں۔ پڑھیے وہ مشہور دعا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر
وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اب اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی قرأت کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسا لگے کہ کتاب کا سماع بھی کیا اور کتاب کی قراءت بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کی ابتدا ہو گئی، اس کتاب کی ابتدا ہو گئی، آپ بھی اتنا پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں اگلا باب مکمل اس کی قرأت کر دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ وبالاسناد المتصل منا الى الامام الحافظ الحجہ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ آمین انہ قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانۃ عن سماک بن حرب قال وحدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماک عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ قال حناد فی حدیثہ الا بطہور۔ قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن۔ وفی الباب عن ابی الملیح عن ابیہ وابی ہریرۃ وانس رضی اللہ تعالی عنہم وابو الملیح ابن اسامہ اسمہ عامر ویقال زید بن اسامہ ابن عمیر الہذلی ویقال زید بن اسامہ بن عمیر الہذلی۔ یہ آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک باب کی، پہلے باب کی پوری عبارت پڑھ دی گئی ہے۔ اب اس پر انشاءاللہ گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ بس صرف ایک بات اس وقت عرض کر دینا مناسب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے حدثنا قتیبۃ بن سعید سے پہلے ہم نے پڑھا وبالاسناد المتصل منا الی الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی۔ یہ پڑھنے کا ایک طرز ہے کہ ہم پڑھتے وقت اپنی سند امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ دیویں، جیسا کہ 2-3 دن سے سند کی تفصیل سنتے سنتے آپ سمجھ گئے کہ ہمارا سلسلہ جڑ چکا ہے۔ بچوں میرے عزیزوں، جب سلسلہ جڑ گیا ہے تو اس سلسلے کی ایک ایک کڑی کی قدر کرنا اور اب اپنی بھی قدر کرنا اور اس جوڑ کی قدر کرنا،
اگر کوئی ڈبہ چھوٹ گیا پھر وہ منزل تک نہ پہنچ سکے گا، کسی جنگل ہی میں رک جائے گا، اور جنگل میں رک جانے والا ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس جڑے ہوئے ڈبے سے جوڑ کے ہی رکھنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس طرح پڑھا کہ اپنے کو پہلے جوڑا بالاسناد المتصل، 2-3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیجئے، بالاسناد المتصل یا بالسند المتصل منا الی الامام الحافظ، صرف اتنا کہیں۔ ابی عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال، کہ اس سند سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو متصل ہے سند ہم سے لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک، اس سند سے جو سند متصل ہے ہم سے امام ترمذی تک، اور امام ترمذی پھر اپنی سند بتائیں گے کہ ہمیں ہمارے واسطے اور ہماری سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی۔ اب جب ہم جڑ گئے تو اب یہ کہا جائے گا کہ انہ قال بالاسناد المتصل منا الی الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وحشرنا فی زمرتہ انہ قال، انہوں نے کہا، اب بیچ میں 2 آیے جملے ہو گئے، انہ قال حدثنا قتیبہ، یہ بات بس اب اتنی ہی پر ختم کی جاتی ہے، مجلس بھی پوری کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ اب اگلی گفتگو کی جائے گی بعد میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔